أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار۔ فرمایا کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا۔ جہنم یصلونہا وبئس القرار، یعنی جہنم جس میں وہ جھلسے جائیں گے اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، اور انہوں نے اللہ کے کچھ ہمسر تجویز کر لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستہ سے بھٹکاویں۔ ان سے کہو اچھا مزے کر لو، آخر کار تمہیں پلٹ کر جانا تو دوزخ ہی میں ہے۔ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں، جو کچھ ہم ان کو دیا کریں ان میں کھلے اور چھپے اللہ کے راستہ میں خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوست کام آئیں گے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار۔ فرمایا اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہیں رزق دینے کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، جس نے کشتی کو تمہارے لیے تیار کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے اور دریاؤں کو تمہارے زیر فرمان کیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور جس نے سورج اور چاند کو تمہاری خدمت میں لگایا، لگاتار چلے جا رہے ہیں، رات اور دن کو تمہاری خدمت میں لگا دیا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ محترم سامعین، اللہ پاک نے ان آیات کے اندر اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ یاد کیجئے نعمتیں دو طرح کی ہیں، ایک نعمت یہ بھی ہے جو ہم صبح و شام استعمال کر رہے ہیں، رزق اللہ کی نعمت ہے، سانس لینا اللہ کی نعمت ہے، پانی کا پینا اللہ کی نعمت ہے، آنکھوں سے دیکھنا اللہ کی نعمت ہے، صحت کا آ جانا اللہ کی نعمت ہے، مال کا آ جانا اللہ کی نعمت ہے،
بیوی کا اخلاق والا ہونا اللہ کی نعمت ہے، بیوی کے لیے خامد کا اخلاق والا ہونا اللہ کی نعمت ہے، اور ایک نعمت دین ہے۔ اللہ کی قدرت، یہ جو نعمتوں کا ذکر کیا ہے نا، جو ہم حاصل کر رہے ہیں، اللہ نے عام عطا کی ہے۔ یہ نعمتیں اللہ پاک اپنوں کو بھی دیتے ہیں، یہ نعمتیں اللہ پاک بیگانوں کو بھی دیتے ہیں، یہ نعمتیں اللہ پاک فرما برداروں کو بھی دیتے ہیں، نافرمانوں کو بھی دیتے ہیں۔ لیکن وہ نعمت جو دین والی نعمت ہے، یہ نعمت عام نہیں ہے، اللہ پاک صرف اپنوں کو دیتے ہیں۔ اللہ پاک ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حدیث سے قدسی، مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، فرمایا ہم جس سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے ہم دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ اور دین بھی نعمت ہے، اس کا ذکر اللہ پاک نے مختلف جگہوں پر کیا ہے۔ ایک تو یوں فرمایا نا، الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، فرمایا آج کے دن میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تمام کر دی تمہارے اوپر نعمتی، اپنی نعمت کو، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، وہ نعمت کیا ہے کہ تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو پسند کیا۔ ایک جگہ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، یہاں بھی اللہ کی نعمت کا ذکر ہو رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو۔ اس نعمت سے پہلے تمہاری حالت کیا تھی؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، فرمایا اس سے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اگر اس نعمت سے مراد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیے جائیں تو اس سے بھی دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے مکہ کے لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اگر اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت جو کیا ہے وہ نعمت لیا جائے تو یوں ہی دیکھو کہ پہلے جو 40 سال کا عرصہ گزارا اس وقت بھی ان کی حالت یہی تھی مکہ کے لوگوں کی، لیکن اعلان نبوت کے بعد وہی لوگ بدلتے نظر آئے۔ کہنے والے نے بڑے خوبصورت لفظوں میں بات کی ہے، فرمایا جب حضور نہیں تھے تو مکہ کے لوگ چور تھے، جب حضور نہیں تھے مکہ کے لوگ رہزن تھے، مکہ کے لوگ ظالم تھے، مکہ کے لوگ قاتل تھے، مکہ کے لوگ بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے، زندہ، اور اپنے آپ کے لیے عیب سمجھتے تھے کہ کوئی میرا داماد بن کے آئے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ محنت کی ہے، اللہ پاک نے محنت کا اثر دکھایا، چور چوکیدار بنتے نظر آئے،
رہزن راہبر بنتے نظر آئے، اور اسی طرح جابر ظالم رحم دل بنتے نظر آئے۔ اور کتنے ایسے تھے پانی پانی پہ لڑ پڑتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محنت فرمائی تو پانی کے لیے ایک دوسرے پہ قربان ہو رہے ہیں۔ تو میرے محترم، بات کرنے کا مقصد یہ ہے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز کے اندر کیا دعا مانگتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ وہ کون ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ من النبیین، وہ انبیاء ہیں، والصدیقین، شہداء ہیں، والصالحین، والشہداء، شہداء ہیں، اور والصالحین، نیک لوگ ہیں۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، فرمائے انبیاء، والصدیقین، اور صدیقین ہیں، والشہداء، جو اللہ کے راستہ میں کٹ جاتے ہیں وہ شہداء ہیں، والصالحین، نیک لوگ ہیں، تہجد گزار ہیں۔ نمازیں تو سارے پڑھتے ہیں، لیکن جو تہجد گزار ہیں، اشراق کے پابند ہیں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے کانوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو ناجائز طریقے پہ استعمال نہیں کرتے، فرمایا وہ لوگ نیک لوگ ہیں۔ تو بات عرض کر رہا تھا کہ ایک وہ نعمت ہے جو عمومی ہے، جو ہر کسی کو مل رہی ہے۔ فرمایا ایک وہ نعمت ہے جو خاص خاص ملتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ دین کی سمجھ ہے۔ اللہ کا ان لوگوں پر بڑا احسان ہے۔ یاد رکھو، یہ جو نعمت ہے پانی کا مل جانا، پانی کا ٹھنڈا مل جانا، پانی کا میٹھا مل جانا، سکون دہ مکان کا مل جانا، یاد رکھو ان کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، ان کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، لیکن دین کے بغیر گزارا کوئی نہیں ہے۔ اللہ سے یہ نعمت مانگا کرو، دین والی نعمت۔ اور ان لوگوں پہ اللہ کا بڑا کرم ہے، جیسے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهْهُ فِی الدِّینِ، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو نعمتیں عطا ہو رہی ہیں، جو ہم استعمال کر رہے ہیں، امیر بھی، غریب بھی، مسلمان بھی، کافر بھی، فرمایا یہ تو عمومی ہے، لیکن یہ جو اللہ کے دین والی نعمت ہے یہ وہ ہے جس پہ اللہ پاک نظر شفقت فرماتے ہیں، بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں۔ اب جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، کچھ دیر پہلے سوچو کہ نیند کتنی میٹھی تھی، اٹھنے کے لیے دل نہیں کرتا تھا، ہاں جی۔ اور جو لوگ نماز پڑھنے آئے ہیں انہیں کوئی پیسے تو ظاہری طور پر نہیں نظر آئے، کوئی پیسے دیتا بھی نہیں ہے، لیکن وہ کیوں آئے بیٹھے ہیں؟ وہ یوں سمجھو اللہ کے خاص انعام ہے ان کے اوپر، خاص کرم ہے، خاص نعمت ہے۔ جیسے کہ ملاقات ہر کوئی کرتا ہے،
لیکن کچھ خاص بھی ہوتے ہیں، ان کے لیے ملاقات کرنے والے ٹائم نکالتے ہیں، آؤ علیحدہ سے ملو۔ تو اللہ کی محبت تو ہر مسلمان دل میں بساتا ہے، لیکن یہ جو نماز ہے یہ محبت کا اظہار کس طرح ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں تم میرے ہو، آ جاؤ مجھ سے علیحدہ سے ملاقات کر لو۔ یہ نماز کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات ہے، یہ نعمت ہے، اور ویسے نعمتیں تو بے بہا ہیں۔ اور اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا میری نعمت کی نہ شکری نہ کرو، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ ایک یہ بھی نعمت ہے، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ لیکن فرمایا کہ میری نعمت کی نہ شکری نہ کرو، کیا مطلب؟ یہ بھی نہ شکری ہے، اللہ پاک نے دین حق جو سمجھ عطا فرمایا پھر اس کو نظر انداز کرنا، پھر اہل باطل کی طرف چلے جانا۔ جن کو اللہ پاک توحید کا ایمان نصیب فرمائیں وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ پاک نے بہت ساری باتوں کا ذکر کیا ہے، چھوٹی چھوٹی دو باتیں عرض خدمت کرتا ہوں۔ جیسے اللہ پاک یہاں ذکر فرما رہے ہیں، اور پھر فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے راستے پہ، ہدایت والے راستے پہ نہیں چلے گا اسے جہنم ڈالا جائے گا، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں ہوگا۔ لیکن دوسری طرف اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ قُلْ عِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا، فرمایا میرے محبوب میرے ان بندوں سے فرما دو، کون؟ آمنو، جو ایمان والے ہیں۔ پھر یقیم الصلاۃ، صرف ایمان والے نہیں ہیں، ایمان والے تو بہت سارے ہیں، یہ محلہ سارا ایمان والوں کا ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے آٹے کے نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا، صرف آمنو نہیں کہا، پھر کیا فرمایا؟ فرمایا یقیم الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ ایک اور بات فرمائی، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، فرمایا میرے راستے میں میرا دیا ہوا رزق میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ تھوڑی سی پریشانی بن گئی ہے۔ کیا مطلب؟ کلمہ تو ہر کوئی پڑھ لیتا ہے، نمازیں تو ہر کوئی پڑھ لیتا ہے، جب اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستہ میں مال خرچ کرنا پڑتا ہے وہاں بڑی دشواری ہوتی ہے، وہاں بڑا مسئلہ بنتا ہے، وہاں شیطان نفس تڑپتا ہے۔ فرمایا اگر تم نے فیٹ لگانی ہے نا کہ دودھ کتنا خالص ہے اور کتنا پانی والا ہے تو فیٹ کے ذریعے پتہ چلتا ہے، تو اللہ پاک فیٹ کے 3 نقشے بتا رہے ہیں کہ تم نے دیکھنا ہے کہ ہم کتنے ایمان والے ہیں۔ فرمایا پہلے تو یہ ہے نا ایمان، پھر اس کے بعد نماز قائم کرنی، اگر نماز نہیں پڑھتے وہ سمجھے فیٹ لگ گئی کہ تو ایمان والا، ایمان تیرا پتلا ہے۔ اگر یہاں سے تو پاس ہو گیا پھر ایک اور فیٹ لگ رہی ہے کہ اللہ کے راستہ میں مال کیسے تو خرچ کرتا ہے، مال سے محبت کرتا ہے یا خرچ کرتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے وہ صفت بھی بیان فرمائی ہے، کیا فرمایا؟ فرمایا مما رزقناہم، اس میں سے جو ہم رزق ان کو دیتے ہیں، سرًا وعلانیہ، فرمایا چھپ چھپ کر، پوشیدہ انداز میں، اور علانیہ اعلانیہ طور پر، فرمایا چاہے ظاہری طور پر دے چاہے باطنی طور پر دے، دل کے اندر خالص ارادہ اللہ کی رضا ہو۔ آخری بات عرض کر دیتا ہوں، بخاری شریف کے اندر آتا ہے، ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے آج رات اندھیرے میں صدقہ خیرات کرنا ہے۔ وہ ایسے ہی جا رہا تھا، ایک آدمی چلتا ہوا نظر آیا،
اس نے اس کے ہاتھ پیسے تھما دیے۔ اللہ کی شان، وہ آدمی چوری کرنے کے لیے جا رہا، اس نے خود لوگوں کو بتا دیا، لو جی ایک آدمی نے مجھے پیسے دیے ہیں صدقہ خیرات اللہ کے لیے، لیکن میں تو چور تھا، چوری کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ صبح یہ بات مشہور ہو گئی، بڑا پریشان ہوا، اوہو میرے آج والا جو اللہ کے راستہ میں نے مال دیا ہے ضائع کیا، چلو آج رات پھر دیتا ہوں۔ اگلی رات پھر آ گئی، پھر اس نے مال کسی کے ہاتھ میں تھما دیا، صبح پھر بات مشہور ہو گئی، وہ ایک امیر آدمی تھا جس پہ صدقہ خیرات نہیں لگتا تھا، اندھیرے میں نہ پتہ چلا، بات مشہور ہو گئی، لو جی لوگ امراء کو صدقہ خیرات دینے لگ گئے ہیں، بڑا پریشان ہوا، کہنے لگا چلو آج رات پھر دوں گا۔ ایک عورت جا رہی تھی، اس کے ہاتھ میں تھما دیا، اللہ کی شان وہ عورت فاحشہ تھی، صبح بات مشہور ہو گئی کہ فاحشہ عورتوں کو صدقہ خیرات دیا جا رہا ہے۔ اب تینوں رات اس نے مال تو غلط راستے پہ دیا ہے، لیکن ارادہ اس کا ٹھیک تھا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ پاک نے کسی فرشتے کے ذریعے یا کسی نبی کے ذریعے فرما دیا، فرمایا اس نے جو تینوں رات صدقہ خیرات کیا ہے، اللہ پاک اس کے دل کو دیکھتے ہیں، تینوں رات کا دیا ہوا اللہ نے قبول فرمایا ہے۔ حالانکہ اس نے غلط راستے پہ دیا، لیکن اللہ پاک نے قبول فرمایا، اور صرف قبول نہیں فرمایا بلکہ انقلاب آیا ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا وہ جو چور کو دیا، چور نے توبہ کر لی، یا اللہ میں تیرا کیسا نافرمان بندہ ہوں، تو مجھے غیب سے پیسے دے رہا ہے، میں پھر بھی چوری کرتا ہوں، آج کے بعد میں توبہ کرتا ہوں، میں چوری نہیں کروں گا، ان پیسوں سے میں محنت کیا کروں گا۔ وہ جو امیر آدمی کو دیا اس نے بھی توبہ کی، یا اللہ میں خود مالدار ہوں، میں کنجوس ہوں، بخیل ہوں، لوگوں کو مال نہیں دیتا، اب لوگوں کی نظروں میں بھی غریب محتاج ہوں، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد تیرے راستہ میں بھی صدقہ خیرات کیا کروں گا۔ وہ فحشہ عورت جو تھی اس نے بھی توبہ کی، یا اللہ اگر تم غیب سے مجھے اس طرح مال دے، میں توبہ کرتی ہوں، آج کے بعد میں غلط کاری نہیں کیا کروں گی۔ اس لیے کہتے ہیں اگر کوئی دروازے پہ آ جائے، اللہ کے نام پہ مانگے، تیرے دل کا ارادہ ٹھیک ہو، چاہے کوئی نام کا غریب ہو، چاہے کوئی نشئی بھی ہو، لیکن اس نے مانگا اللہ کے نام پر ہے، اگر تو نے دے دیا تیرا دیا ہوا لگ گیا، تیرا دیا ہوا، کیونکہ تیرے دل کا ارادہ تو ٹھیک ہے نا، تیرے دل کا ارادہ ٹھیک ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔